محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب نور الایضاح میں آج ہمارا سبق کتاب الطہارت سے ہے۔ کتاب الطہارت، طہارت کا بیان۔ کتاب کا معنی بیان۔ کتاب اور باب اور فصل، یہ تین لفظ ہیں جو کسی بھی چیز کے بیان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب کتاب کس چیز کے بیان کے لیے استعمال کیا جائے گا اور باب کس چیز کے بیان کے لیے استعمال کیا جائے گا اور فصل کس چیز کے بیان کے لیے استعمال کیا جائے گا، یہ ایک سوال ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی جنس کو بیان کرنے کے لیے لفظ کتاب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک جنس کو بیان کرنے کے لیے، جنس یعنی جس کے تحت مختلف انواع اور اقسام ہوں، تو اس کو کتاب سے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے نماز ایک جنس ہے، اس کے تحت اس کے نیچے مختلف انواع اور اقسام ہیں۔ مختلف انواع اور اقسام کیا ہیں؟ جیسے جمعے کی نماز، عیدین کی نماز، وتر کی نماز، اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، استسقاء کی نماز وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مختلف اقسام اور انواع ہیں نماز کے تحت۔ تو جب نماز کا بیان کیا جائے گا تو لفظ کتاب استعمال کیا جائے گا۔ کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان۔ اور اس جنس کی ایک ایک قسم کا جب بیان ہوگا، نماز جو ایک جنس ہے اس کی ایک ایک قسم کا جب بیان ہوگا، مثلا جمعے کی نماز کا بیان ہو یا عیدین کی نماز کا بیان ہو، تو ایک ایک قسم کے لیے لفظ باب استعمال کیا جائے گا۔ باب صلاۃ الجمعۃ، باب صلاۃ العیدین، باب الوتر وغیرہ وغیرہ۔ اور ان قسموں سے متعلق کوئی بات بیان کرنے کے لیے، ان قسموں سے کوئی متعلق بات بیان کرنے کے لیے فصل کا استعمال کیا جائے گا۔ فصل۔ تو اسی طرح جیسے صلاۃ ایک جنس ہے، اس کے تحت مختلف انواع اور اقسام ہیں، تو ایسے ہی طہارت ایک جنس ہے، اس کے تحت مختلف انواع اور اقسام ہیں۔ طہارت کے تحت کیا مختلف انواع اور اقسام ہیں؟ تو وضو ہے، جیسے تیمم ہے، نجاست حقیقیہ سے طہارت ہے، حکمیہ سے طہارت ہے، یا کپڑے کی طہارت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی طہارت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو
طہارت جو ایک جنس ہے اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ کتاب لایا جائے گا، اور اس جنس کی مختلف جو انواع اور اقسام ہیں ان کا بیان کرنے کے لیے باب، جیسے ایک قسم وضو ہے تو باب الوضو، باب الوضو، اور اس وضو سے متعلق کوئی بات بیان کرنے کے لیے فصل، جیسے فصل فی نواقض الوضو، فصل فی آداب الوضو۔ تو لفظ کتاب ایک جنس کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے تحت مختلف انواع اور اقسام ہوں، اور لفظ باب انہی مختلف انواع اور اقسام کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور فصل انواع و اقسام سے متعلق کسی بات کو بیان کرنے کے لیے فصل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کتاب الطہارت، طہارت کا بیان۔ طہارت فتحے کے ساتھ یہ مصدر ہے، طہرا یطہرو، کرما یکرمو سے، اس کا معنی ہے پاک و صاف ہونا، نظافت، پاک و صاف ہونا، اور طہارت طاء کے کسرے کے ساتھ اس کا معنی ہے آلہ تطہیر، جس کے ذریعے طہارت حاصل کی جائے، جیسے پانی اور مٹی، پانی اور مٹی۔ اور طہارت طاء کے ضمے کے ساتھ طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے بعد جو پانی یا مٹی رہ جائے تو وہ طہارت۔ تو کتاب الطہارت، طہارت کا بیان۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بها سبعۃ میاہ۔ المیاہ یہ ماء کی جمع ہے، ماء کی جمع، ماء معنی پانی، تو المیاہ التی وہ پانی التی یجوز التطہیر بہا جن سے، وہ پانی جن سے، ہا جن اور بی معنی سے، جن سے التطہیر پاکی حاصل کرنا، یجوزو جائز ہے، وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ سبعۃ میاہ 7 پانی ہیں، وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے 7 پانی ہیں۔ 7 پانی کیا کیا ہیں؟ ماء السماء، آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی، ماء البحر، سمندر کا پانی، ماء النہر، نہر کا پانی، ماء البئر، کنویں کا پانی، وماء ذاب من الثلج والبرد، اور وہ پانی جو اولے اور برف سے پگھل گیا ہو، وماء العین، اور چشمے کا پانی۔ تو یہ 7 پانی ہیں جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اس عبارت میں المیاہ التی یجوزو جائز ہے، تو یہ جو اصطلاح شرع میں جو جائز ناجائز بولا جاتا ہے اس معنی میں نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ یہ یصحو کے معنی میں ہے کہ وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا صحیح ہے۔ 7 پانی ہیں، بارش کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، یہ باقی جو بھی ہیں، تو ان پانیوں سے طہارت حاصل کرنا صحیح ہے، یعنی طہارت ہو جائے گی ان پانیوں سے۔ اب کبھی طہارت صحیح ہوگی
ناجائز ہوتے ہوئے، یعنی ناجائز ہوگا ان پانیوں سے طہارت حاصل کرنا، لیکن طہارت ہو جائے گی صحیح، اور کبھی صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ جائز بھی ہوگی۔ ان ساتوں پانیوں سے کبھی ایسا ہوگا کہ طہارت صحیح ہو جائے گی لیکن ناجائز ہوگا طہارت حاصل کرنا ان پانیوں سے، اور کبھی صحیح ہو جائے گی اور جائز بھی ہوگا۔ اب وہ کیا صورت ہے کہ ان پانیوں سے طہارت صحیح ہو جائے لیکن ناجائز ہو؟ تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ سفر میں کسی کے پاس بارش کا پانی تھا، سفر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پانی اس میں مشقت سے ہاتھ آتا ہے، ایک دم ہاتھ نہیں آتا، تو سفر میں کسی کے پاس بارش کا پانی تھا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ تھا، اب یہ پانی چھوڑ کر کسی کام سے دوسری جگہ چلا گیا، وہ بارش کا جو پانی تھا دوسرے شخص نے دیکھا، نماز کا وقت تھا، تو اس مالک کی اجازت کے بغیر ہی اس بارش کے پانی سے وضو کر لیا اس نے، تو یہ وضو صحیح ہو گیا، لیکن اس سے اجازت کے بغیر کیا ہے تو ناجائز ہوا، اجازت لینا اس کو ضروری تھا، تو طہارت صحیح ہو گئی، طہارت صحیح ہو گئی لیکن ناجائز ہوا، جائز نہیں ہوا، کیونکہ بغیر اجازت کے اس نے اس پانی سے طہارت کی ہے، مالک سے اجازت لینا تھی۔ تو اس لیے یہ یجوزو جو ہے وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا یجوزو صحیح ہے، جائز یہ شرعی معنی میں نہیں ہے کہ جائز ہے، بعض صورتوں میں ان پانیوں سے طہارت صحیح ہو جائے گی لیکن ناجائز ہوگی، تو اس لیے یجوزو یصحو کے معنی میں صحیح ہے، تو وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا صحیح ہے یہ 7 پانی ہیں۔ ماء السماء پر اعراب 2 لگے ہیں، ماء السماء اور ماء السماء، تو ماء السماء اور ماء السماء، ماء البحر اور ماء البحر، ماء النہر ماء النہر، ماء البئر ماء البئر، ماء ذاب ماء ذاب، ماء العین ماء العین، تو یہ 2 اعراب لگے ہیں، اور اس پر ایک اعراب اور بھی آ سکتا ہے نصب، ماء السماء ماء البحر ماء النہر ماء البئر ماء ذاب، سب۔ تو جب اس پر زیر پڑھا جائے گا ماء السماء ماء البحر، تو یہ 7 میاہ میں جو میاہ ہے اس سے بدل ہوگا، بدل، اب بدل کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مبدل منہ کا اعراب ہے، تو مبدل منہ میاہن ہے مجرور، تو یہ ماء السماء ماء البحر بھی مجرور ہو جائے گا، اور 7 میاہن یہ یہاں جملہ پورا ہو اور اس کا مبتدا محذوف نکالا جائے، احدھا ثانیھا ثالثھا رابعھا خامسھا، کہ ان میں سے پہلا آسمان کا پانی ہے، دوسرا سمندر کا پانی ہے، تیسرا نہر کا پانی ہے، چوتھا یہ ہے، پانچواں یہ ہے، چھٹا یہ ہے، اور ساتواں یہ ہے، تو یہ خبر بن جائے گا مبتدا محذوف کی، تو خبر مرفوع ہوتی ہے تو ماء السماء ہو جائے گا، اور ماء السماء ماء البحر اگر میاہ کے بعد ماء السماء سے پہلے اعنی فعل محذوف نکال دیں، یعنی وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا صحیح ہے 7 پانی ہیں، تو میں مراد لیتا ہوں آسمان کا پانی، سمندر کا پانی، ندی کا نہر کا پانی، یہ
تو پھر اعنی کا مفعول بھی ہو جائے گا، اعنی کا مفعول بھی۔ تو یہ 3 اعراب آ سکتے ہیں۔ تو وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا صحیح ہے 7 پانی ہیں، آسمان کا پانی اور سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، اور وہ پانی جو پگھل گیا، ذابہ پگھل گیا۔ ذابہ یہ فعل ہے، ذابہ یذوب، نصرہ عنصروں سے اجوف واوی، اس کا معنی ہے پگھلنا۔ تو وہ پانی جو پگھل گیا ہو، ثلج اولا برد برف، اولے اور برف سے، اور چشمے کا پانی۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔